کر رہی ہے کب اللہ کا محبوب یہاں سے گزرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لے جاتے ہیں. اس وقت مٹی تھی نا, آج اللہ شان فرش بچھا ہوا ہے, اس وقت مٹی ہی تھی. اب وہ لڑکی کونے میں کھڑی ہوئی ہے, شرما سی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں, جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نالین کے مبارک نشانات پڑتے گئے. لڑکی کا عقیدہ دیکھیے کہ وہ مٹی لیتی ہے, اپنے جو اوڑھنی ہے, جو اس کی چادر ہے, اس میں لپٹ رہی ہے. پیچھے سے صحابہ اکرام گزر رہے ہیں. صحابی پوچھتے ہیں, اے بیٹا تو یہ کیا کر رہی ہے؟ تو میں یہ مٹی کو لے جا رہی ہوں اس لیے کہ میرے والد نابینا ہے, آنکھوں سے معذور ہے, اور کسی نے مجھے کہا ہے جس کو کوئی شفا نہ دے وہ پیارے رسول کے در پر آ جائے. اللہ کے پیارے رسول کے در کی خاک اگر صحیح ڈھنگ سے عقیدے سے لگا لے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا. بس وہ لڑکی نے خاک بھرنا شروع کر دیا, اپنی اوڑھنی میں خاک بھرتی ہے. بھرنے کے بعد اب وہ یہودی لڑکی کا عقیدہ دیکھیے کہ مایوس ہو چکی ہے, لیکن اتنی امید ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے, لوگ ان پر کلمہ پڑھتے ہیں, لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں, لوگ ان کی بات مانتے ہیں, ان کی بات کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتی. وہ عقیدہ لے کر کے, مٹی کو لے کر کے نکل پڑتی ہے, اپنے گھر جاتی ہے. باپ پوچھتا ہے, بیٹا تو کہاں گئی تھی؟ بیٹی کہتی ہے, ابو جان میں تو پیارے رسول جس کا ذکر میں نے سنی ہوں اس رسول کے دربار میں گئی تھی, ان کے قدموں کی خاکیں پاک اٹھا کر لائی ہوں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول کے قدموں کی خاک ایسی ہے کہ عقیدے سے اسے آنکھوں پر لگا جائے تو نابینا بھی بینا آ جائے, نابینا کو بھی روشنی آ جائے. تو یہودی کہتا ہے, بیٹا جب تیرا یہی عقیدہ ہے, جب تو لائی ہے تو ٹھیک ہے, میرے آنکھوں پر مل لے. اب خدا کی قسم میں کہتا ہوں, جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, میرے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. وہ لڑکی مٹی لیتی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی نیچے دبی ہوئی مٹی لیتی ہے اور اپنے والد کی آنکھوں کو لگائی چلی جا رہی ہے, لگائی چلی جا ہے. جیسے جیسے لگائی چلی جا رہی ہے اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے وہ لگائی جاتی ہے, آنکھوں کو روشنی چلی آتی جاتی ہے. وہ لگائی جاتی ہے, آنکھوں کو روشنی چلی آتی جاتی ہے. وہ لگائی جاتی ہے, آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی ہے. وہ یہودی کہتا ہے, بیٹا جس رسول کے قدموں کی خاک تو نے چن کر لائی ہے وہ رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا. اے بیٹا مجھے ساتھ میں لے چل, میں وہ رسول سے ملوں گا, رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. اور یہودی کہتا ہے, جس کی خاک میرے آنکھوں کی روشنی لوٹا سکتی ہے وہ رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے, میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. باپ ایمان لایا تو بیٹی پھر ایمان میں پیچھے کیسے؟ بیٹی کہتی ہے, یا رسول اللہ جب میرا باپ ایمان لایا ہے تو یہ لڑکی بھی آپ پر ایمان لاتی ہے اور پڑھتی ہے لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے قدموں کی دھون ہے آب حیات. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے قدموں کی دھون ہے آب حیات. وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, وہ ہمارا نبی ایسا ہے کہ جن کے قدموں کی دھون پر اللہ نے شفا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, جب غیر ہمارے فیض پاتے ہیں تو ہم رسول کے ہو کے فیض سے محروم کیوں؟ محروم کیوں؟ یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتا. تو میرے پیارے آقا کا در اور جن کی عظمت, یہ میلاد النبی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ باقی عقیدے دیکھیے بھائی. اس کے بعد یہ 14ویں صدی کے ملا کا مت سوچئے, یہ 14ویں صدی کے ملا کے نعت کو لگیں گے اور وہ گستاخ رسول ملا ہوگا تو خود بھی ڈوبے گا اور ہم کو بھی لے کر ڈوبے گا. صحابہ کے عقیدے دیکھیے, صحابہ کے طریقے دیکھیے. حضرت یار غار, عاشق مصطفیٰ, خلیفہ رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ النعمۃ الکبریٰ کتاب پیج نمبر 7, جس نے میرے پیارے اور شفیق آقا کی میلاد النبی میں 1 دینار خرچ کیا, کیا 1 دینار یا 1 درہم خرچ کیا تو بروز قیامت وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. پتہ یہ چلا کہ آقا کی میلاد میں
یا لوگوں کو شیرنی بانٹنے میں یا کھانا کھلانے میں اگر کوئی 1 دینار یا درہم بھی